ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بڑی دیندار اور نیک ملکہ تھیں۔ اس کو قرآن پاک سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے 300 حافظات تنخواہ پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ان حافظات کی شفٹ بنائی ہوئی تھی، ہر شفٹ میں 100 حافظات تھیں، جن کو محل کے مختلف کونوں اور برآمدوں میں بٹھا دیا جاتا تھا، اور ان کا کام اپنی شفٹ میں بیٹھ کر بس قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوتا تھا۔ اس طرح ہر وقت محل میں سے 100 حافظات کی قرأت کی آواز ہر وقت سنائی دیتی تھی۔ یہ وہی زبیدہ خاتون ہیں کہ ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ لوگ جب سفر پر جاتے ہیں تو ان کو پانی نہیں ملتا تو آپ بے چین ہو گئیں۔ ہر بیوی اپنے خاوند سے کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی ہے۔ زبیدہ خاتون نے اپنے شوہر ہارون الرشید سے ایک نہر کی خواہش کی کہ میرا دل ہے کہ آپ ایک نہر بنوا دیں جو میدان عرفات تک پہنچے، تاکہ اس سے حاجیوں کو پانی ملتا رہے، جس پر اس ملکہ کے شوہر نے اسے پورا اختیار دیا کہ جتنا مال اس نہر کی تعمیر میں خرچ ہوتا ہے کر لیں۔ اس طرح ایک عظیم الشان نہر بن گئی جس سے کروڑوں انسانوں، چرندوں اور پرندوں نے فائدہ اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کو ان کا دیدار نصیب ہوا۔ کسی نے زبیدہ سے پوچھا کہ اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا ماجرا کیا، جس پر وہ کہنے لگی کہ اللہ پاک نے مجھ پر رحمت کی۔ اس پر اس نے کہا کہ ہاں زبیدہ، تیرے تو کام ہی اتنے بڑے تھے کہ تو نے لوگوں کے لیے نہر بنوائی تو بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ کہنے لگی کہ میری بخشش نہر والے عمل سے نہیں ہوئی۔ جب میرا نہر والا عمل اللہ پاک کے سامنے پیش کیا گیا تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا تو نے نہر تو اس لیے بنوائی کہ تیرے پاس بیت المال کی مال و دولت تھی، اگر تیرے پاس بیت المال نہ ہوتا تو تم یہ نہر بنوا سکتی تھی۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جس پر تیری بخشش ہو جائے، تو بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا۔ زبیدہ خاتون کہنے لگی کہ یہ سن کر میں ڈر گئی کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں تھا۔ اس گھبراہٹ میں اللہ پاک میری طرف متوجہ ہوئے کہ سارے اعمال میں صرف ایک ہی عمل ہے کہ جو صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ ایک بار جب تم کو بھوک لگی ہوئی تھی اور تم کھانا کھا رہی تھی، منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے اذان کی آواز تیرے کانوں میں آئی۔ اس وقت تمہارے سر پر دوپٹہ ٹھیک نہیں تھا اور آدھا سر ننگا تھا۔ اس وقت تیرے دل میں خیال آیا کہ اللہ پاک کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے، جس پر تو نے اپنی بھوک کی پرواہ نہ کی اور لقمہ نیچے رکھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا اور پھر کھانا کھانا شروع کیا۔ تو نے لقمے میں جو تاخیر کی وہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے تھی، لہٰذا تیری مغفرت کی وجہ یہی ہے۔ اللہ پاک اعمال کا چھوٹا بڑا ہونا نہیں دیکھتے اور نہ ہی لاکھوں روپے کی زکوٰۃ اور خیرات کو دیکھتا ہے، وہ تو بس دل میں چھپے ہوئے تقوی کو دیکھتا ہے۔